رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ عدل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، عدل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یا ساتھ زمانی و یاسی کی بشر یوں وجہت القلیل لقد مبر القمر لا یقل سلام وما کانا حبو بعد از خدا رسول کوئی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گناہ، انوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، نماز اچھی زکاة اچھی روزہ وقت اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک معلوم خواجہ بتہا کی عزت کر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد سے وفادوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا رب و کرم تیرے ہیں، تمام تعریفاں حمد و ثنا کا
اللہ جل مجدہ واسطے میرا کائنات کا خالق و مالک کے وحدہ لا شریک ہے وہ دی ذات اندر وہ دی صفات اندر کوئی ہوتا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین کی محتاج ہے اللہ کی سنی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا تو جہاں سفر کون مقام لیکن تعالیٰ خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے دربار کو رباط دے اندر ادب دے نال عاجزی انکساری دے نال بلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی مبارکباد مستحق نے حضرت مولانا قاری والد صاحب اور انہاں دے جملہ مسجد انتظامیہ آنے والے انہاں دے دوست احباب جنہاں نے نبی کریم علیہ السلام نے ذکر پاک کی محفل سجائی اور وارث احمد المحراب سید اسد اللہ شاہ صاحب کوئی تشریف فرما نے چلے جاتے نے سید زینت بنے اللہ تعالیٰ جتنے بھی دوست احباب آئے دور دراز ملک اور جوار کو اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنے پاک پاک نبی عزت جل قبول ملتف فرمائے اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کی غلامی کے اندر سر جیت پر کی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر پاک کے نال قرآن کا کوئی ایسا سپارہ نہیں کہ جیتی اندر اللہ نے ذکر مصطفیٰ نہ کی سبحان اللہ یہ پورا قرآن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ذکر کے نال بالکل معمول ہے ذکر کے نال بالکل ایک قرآن مذکر ہے جیتی اندر ذکر مصطفیٰ موجود ہے اور قرآن کی کوئی سورہ ایسی نہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صفت و ثنا بیان کی تھی اور اگر عشاق کی بات کی جائے حضور کے دیوانے کی گل کی جائے تو پھر دیوانے آتے ہیں قرآن کی کوئی مد ایسی نہیں قرآن کی کوئی شد ایسی نہیں قرآن کی کوئی زیر زبر ایسی نہیں کہ جنہیں مصطفیٰ کی تعریف نہ کرتی ہو یعنی کہ پورا قرآن میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نعتاں دا نام ہے کنہاں دا نام ہے حضور دی نعتاں دا نام ہے انج کہہ لو اج ثنا خان مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام نے صرف ثنا کر رہے سن کوئی اپنی مادری زبان دے اندر کوئی اردو دے اندر کوئی پنجابی دے اندر وہ اپنی وسعت کے مطابق نبی پاک کی تعریف کر رہے ہیں یہ ساڈیاں فرشی نعتاں نے جڑیاں فرشاں تے رہن والے لکھیاں نے لیکن جدوں قرآن کی کر رہے گی اس قرآن کے پورے کیاں سپارے تسی کہہ سکتے ہو اللہ نے یہ عرشی نعتاں زمین پہ نازل فرمائیاں سبحان اللہ اللہ نے عرشی نعتاں نازل فرمائیاں امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی سوال کی تھا حضور دسو قلو اللہ شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کہہ رہے تسی آتے ہو کہ ہر سورہ کے اندر نبی پاک کی تعریف ہے قل هو اللہ شریف کے اندر سورہ اخلاص کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کوئی نظر نہیں آگئی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پشتہ عشق رسالت امام اہل سنت نے فرمایا کہ قل هو اللہ نے سمجھا نہیں تو صرف یہ سمجھا کہ سورہ اخلاص فقط اللہ کی توحید دلالت کر دیئے اس اندر نعت مصطفیٰ نہیں آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں اس قل هو اللہ کا پہلا لفظ ہی نعت مصطفیٰ کے شروع ہو گیا سبحان اللہ جا کے کہہ رہا سبحان اللہ پہلا لفظ ہی نعت مصطفیٰ کے شروع ہو رہے ہیں پہلا لفظ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید ضرور بیان کی تھی لیکن رب کائنات نے اپنے حبیب کو مخاطب کیتا ہے اور لفظ قل کا معنی کیے فرمایا اے محبوب تسی کہہ دیو اللہ ایک ہے محبوب تسی فرما دیو اللہ ایک ہے لفظ قل کا معنی ہے اے میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال اللہ مخاطب ہو کے لفظ قل کہہ کے محبوب نو فرمایا محبوب تسی فرما دیو هو اللہ احد اللہ ایک ہے اعلیٰ حضرت فرمایا قل اللہ شریف کا پہلا لفظ ہی نعت مصطفیٰ سے شروع ہو رہے ہیں اللہ نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ انا اللہ احد اللہ کہتے قادر ہے کہہ سکتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں لیکن رب اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں سونے تو کہہ دے یا اللہ اپنے حبیب کو کیوں کہلوا رہے ہیں فرمایا سانو کائنات کے اندر اگر کوئی من نہیں یا نہ من لے سانو کوئی شکل
مصطفیٰ سمجھن واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن دا سہارا لینا پوے اگر بندہ اللہ دے قرآن چھٹ کے آتے میں مقام مصطفیٰ سمجھ جاوا انہوں حضور دا مقام سمجھ نہیں آئے گا اور اگر کوئی دامن مصطفیٰ چھٹ کے میرا قرآن پھڑ کے آگے جی میں اللہ دا مقام جاوا گا خدا کی عزت کی قسم ہے وہ مقام مصطفیٰ نو کبھی سمجھ نہیں سکتا جنہا فقط قرآن نو پڑھ کے کہ آگے میں کامیاب ہوں وہ کامیاب نہیں کامیاب ہوئے جنہیں ایک ہاتھ بچے قرآن ہوئے اور دوسرے ہاتھ بچے دامن مصطفیٰ وہ کی کامیابی ہے اگر ایک بندہ نہیں کر سکتا وہ 1 لاکھ کے لوگ قرآن پڑھتا رہے قرآن فائدہ نہیں لے گا یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ فرمائے قرآن بہت سارے لوگ گمراہ کر دیتا ہے بہت سارے لوگ خطائیں دیتا ہے یا اللہ گمراہ کیوں کرتا ہے فرمایا جڑے یار دیا ظلمات کھو کے اپنے آپ کو ذات دیا ظلمات کہتے بنا کے اور جڑے قرآن نہیں پڑھ دے فرمایا انہوں نے قرآن ہدایت نہیں دیتا کہ جڑا یار دیا ظلمات کہتے بن کے مصطفیٰ کی مراد سمجھ کے قرآن پڑھنا ہے فرمایا او پاوے بیٹھا یمن دے وچ ہوئے اسا مصطفیٰ نو بھی دس دیندے ہاں سونیا تیرا ایک غلام یمن چ بیٹھ کے تیرے نعرے لاوندا ہے کہ مصطفیٰ مدینے چ بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں کائنات والے ہو او یمن چ مینوں رحمان دی خوشبو ہوندی ہے کیونکہ یمن دے وچ ایک میرا ایسا عاشق موجود ہے جدا اٹھنا بھی مصطفیٰ کی محبت ہے جدا بیٹھنا بھی مصطفیٰ کی محبت ہے ایک ہر لمحہ میری محبت کے اندر اپنے آپ کو مستقبل کی گئے فرمایا وہ ساڑھے نال پیار کر رہے اسا اوہدے نال پیار کر رہے ہیں نبی دا دامن ہاتھ میں چھوڑے تے بیٹھا یمن چھوڑے نبی مدینہ بیٹھ کے اوہدی محبت کا جواب دیندے نے وہ بیٹھا مکے دے وچ چھوڑے تے مصطفیٰ نو نہ سمجھے مصطفیٰ نو نہ پہچانے مصطفیٰ کی معرفت نہ نصیب ہوئے وہ پاوے وقت دا سرکار مکہ ہوئے ابو جہل بنا دیتا جاتا ہے پاوے بلال حبشی حبشے کا رہن والا ہوئے میرے آقا نو سمجھ آئے اللہ کی عزت کی قسم ہے اور کھانے کعبے دی چھت سے کھڑا کر کے مصطفیٰ عذاب کروا دے مصطفیٰ نو کھانے کعبے دی چھت چڑھا دے ابو جہل مکے دا سردار ہے لیکن یار نہیں سمجھیا حضور نہیں سمجھیا کہ سمجھیا تو کی سمجھے اپنا بھتیجا سمجھیا اپنے جیسا سمجھیا اپنے لڑکا سمجھیا نبی نے 2 ہتھاں نو ویکھے نبی نے جناب چلن پھرن نو ویکھے نبی دی شادیاں ویکھیاں نے نبی دی آل اولاد ویکھی ہے لیکن اپنے جیسا سمجھیا کہ ابو جہل بنا دیتا گیا اور جناب ملک شام کے اندر ایک خواب ویکھے خواب کے اندر چاند سورج اور دی گود وچ آ جائے وہ آگے دی تعبیر کی ہے تعبیر دسی جاندی ہے کہ تیرے گود وچ اللہ کا آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ایک مرتبہ سر رکھ دے آرام کرن گے میں بیٹا شام جو ہوئے آقا کے قدمہ چ آ کے عرض کرے سونیا تساں نبوت اعلان کیتا ہے میرے آقا فرمان ہاں میں نبوت اعلان کیتا ہے سونیا کوئی معجزہ دکھاوے فرمایا جڑا شام دے اندر وہ خواب ویکھ گئی وہ خواب جڑا چاند تے سورج تیری گود وچ آ گئے سن وہ چاند بھی تیرے سامنے محمد کی صورت سے بیٹھا ہے وہ سورج بھی تیرے سامنے بیٹھا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا نبی یا نبی مڑ کے شام سے خواب دیکھنے والا حضور کے قدمہ جایا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کے تھے اللہ سی عبداللہ بن ابی قحافہ تو مصطفیٰ نے صدیق اکبر بنا دیتا ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین دا قرآن کی ارشاد فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمایا پیارے حبیب تسا اعلان کر دیو، اے حبیب تسا دس دیو، اس وقت کو یاد کرو جس وقت اللہ نے نبیاں کو وعدہ لیا۔ میں عرض کرنا چاہنا کرنا والو، میرے آقا دی ذکر کی محفل سے جانے والے ہو، میرے آقا کو بغیر اگر کوئی صرف قرآن دی تلاوت کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے آقا دی معرفت کے بغیر وہ کوئی قرآن پڑھے، آقا میں ہدایت یافتہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اور میری اہل بیت لوگوں واسطے پیسے نجات میں، فرمایا قیامت تک جڑا کامیابی چاہتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے غلام کبھی دامن نہ چھٹے، میری اہل بیت کا بھی دامن نہ چھٹے، فرمایا قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ میں ایک قیامت والے دن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک قرآن اور اہل بیت اور ایک کوثر دے میرے قریب آ جان گے، ایک دوری آپس کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ میں کہا اگر اہل بیت نبی اور قرآن آپس جدا نہیں پھر سمجھ لینا چاہیے اہل بیت کا مرتبہ میرے آقا کی وجہ کو، ابو بکر کا مقام میرے آقا کی وجہ کو، جناب عمر کا مقام میرے آقا کی وجہ کو، اس سارے صحابہ انہاں کا مقام میرے آقا کی وجہ کو، جن جو کچھ ملے ہیں میرے آقا کی وجہ کو ملے ہیں، آقا کے صدقے ملے ہیں، جدو حضور کے صدقے ملے ہیں تو پھر کہنا چاہیے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے کوئی نہیں، یا مصطفیٰ الورا آقا تیرے کوئی نہیں، میں دلوں گواہ تیرے گیا، آقا تیرے گیا۔ میرے آقا کریم کی عظمت و شان میں اللہ نے پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریفاں بیان کی کیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر آقا کے ذکر کی بات آ جائے کہ میلاد مصطفیٰ ہے کی ہے، یہ آقا کے ذکر کرنا ہے، آقا کی ولادت کی گھڑیاں بیان ہوندیاں ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے اور کا ذکر کیتا جاتا ہے، حضور کی ولادت بیان ہوندی ہے، یہ کوئی بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے قرآن کو پوچھئے آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میلاد کتنے لکھے ہیں، سامنے سے نظر نہیں آتا، اللہ کا قرآن ہے میلاد کا مفہوم سمجھ رہے، میلاد کا مفہوم ہے اللہ کے نبی کا ذکر کیتا جائے، آقا کی شان بیان کی دیا جائے، آقا کے قول کا ذکر کیتا جائے، آقا کی لجپالی کا ذکر کیتا جائے، ایک میلاد ہے، ایک ذکر مصطفیٰ ہے، ایک نام میلاد مصطفیٰ ہے، اور اللہ کے قرآن کو پوچھئے یا اللہ میلاد جڑا ساڑھی سمجھ سے آئے، یا اللہ ذکر یار کا کرنا، ذکر مصطفیٰ کا کرنا، یا اللہ تو ہی کیتا ہے، اللہ فرمایا میرا قرآن پڑھے کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمان لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا، بولو قرآن کی آیت نہ ہوئے، قرآن کا حصہ نہ ہوئے، قرآن کا جز نہ ہوئے،
نماز بیان کی تھی ہوتے نہیں اللہ نبیوں کو اکٹھا کر کے زکات بیان کی تھی اللہ کو حج کے ارکان بیان کیتے ہیں اللہ نے یہ دسے ہے کہ صفا مروا نے صحیح کر کے کرنی ہے اللہ نے یہ دسے ہے کہ رمل کر کے کرنا ہے کہ اللہ نے یہ دسے ہے کہ خانے کعبے کا طواف کرو نہیں اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کیا اور پاک روحاں کو اکٹھا کر کے یا اللہ کرنا کی چاہنا ہے کہ بھائی چاہت کے آمدہ ذکر یار جی آمدہ ذکر کرنا چاہنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اللہ نے عزت اور نموز کا جلسہ سجایا یہ جلسہ سجایا عزت مصطفیٰ کا جلسہ سجا کے رب کائنات نے فرمایا نبیو میرا تارنال وعدہ کرو میں تارنال وعدہ کرنا چاہنا تھا میرے ساتھ اقرار کرو اللہ نے نبی سارے موجود نے کسی نبی نے کوئی گل نہیں کی تھی اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اساں محبوب یاد کرو اس ویلے نو جدوں اساں نبیاں دے کولوں وعدہ لیا یا اللہ کا وعدہ فرمایا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ فرمایا اساں نبیاں نو آکھیا کہ تانوں میں حکمتاں بھی عطا کراں گا تانوں کتاباں بھی عطا کراں گا یا اللہ یہ کیڑا جلسہ ہے یا اللہ یہ کتنا ذکر ہے کہ پہلے جزا بیان ہو رہی ہے سبحان اللہ بڑا بہت سبحان اللہ آج کوئی مزدور مزدوری کرے انہوں دسے گا کنے کے ڈیوٹی کرے گا وہ دے بدلے کے اندر تنخواہ کتنی لوے گا وظیفہ کتنا لوے گا دیہڑی کتنے لوے گا لیکن یہ واحد کم ہے جڑا یار کا ذکر ہے ڈاکٹر پہلے جزا بیان کرے سبحان اللہ آپ نے فرمایا تانوں کتاباں بھی دیواں گا تانوں حکمتاں بھی دیواں گا پہلے جزا بیان کر دیتی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ بیان کر دیتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحم نے اللہ صاحب نبوت دے گا رسالت دے گا کتاب دے گا حکمت دے گا یا اللہ سے کرنا کیجئے فرمایا ایک کام کرنا ہے ثم جاءکم رسول جدو میرا احسان والا مصطفیٰ تانے کو لا گئے یا اللہ پھر کی کرنا ہے فرمایا ادھے تک ایمان لے کے ہونا ہے اور ادھی مدد کرنی ہے فرمایا ایمان ضرور لے کے آیا جے مدد بھی ضرور کرے آجے جدو اللہ نے مصطفیٰ کو سامنے شو کر دے فرمایا انہاں تے ایمان لے کے آیا جے یا اللہ ایک تینوں تے پتہ ہے جدو نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تشریف لے کے ہو گئے وہ تو تے ذاتی طور پہ کوئی نبی موجود ہی نہیں ہوئے گا وہ تو تے کوئی ذاتی طور پہ اللہ تیرا پیغمبر موجود ہی نہیں ہوئے گا جنہ کو وعدہ لے رہے ہیں اونا موجود نہیں ہونا جنہ موجود ہونا ہے یا اللہ اونا کو وعدہ کیوں نہیں لیا فرمایا کہ انسان ہے جڑا عام انسان ہے وہ ایک وعدہ کر کے گیا ہے اللہ تیروں ایک بننا گے ایسا وعدہ لیا ہے لیکن زمین سے جا کے کوئی ہندو بن جائے گا کوئی کافر بن جائے گا کوئی عیسائی بن جائے گا کوئی یہودی بن جائے گا فرمایا ایک انسان ایک مکر جاتا ہے ایسا انسان کی فقیزہ عظمت اور شان ہے ایسا آن بندے نال گل نہیں کی تھی ایسا فقط نبیاں کو وعدہ لیا ہے یا اللہ نبیاں نے زمانے کے اندر کہ میرے مصطفیٰ نے آوا ہی نہیں کہ انہاں کو وعدہ کیوں لیا ہے رب نے فرمایا چپ کر جا اتنی ایک کی وجہ ہے آپ موسیٰ نہیں ہوں گے موسیٰ انتقال کر جائیں گے جناب حضرت ابراہیم انتقال کر جائیں گے ایک نبی چلے جائیں گے لیکن انہاں دا ایک چاند والے انہاں کے امتی موجود ہوں گے فرمایا موسیٰ ایک دنیا کا کلمہ پڑھے گی کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لیکن تاہا کلمہ ایک نہیں تاہا کلمہ ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ تاکہ امت کا کلمہ یہ ہوئے گا کہ موسیٰ کلیم اللہ وہ تاہا کلمہ پڑھے گی لیکن موسیٰ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے آئے فرمایا عیسیٰ کے لوگ آخر کے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھیں گے لیکن اے عیسیٰ تُسا محمد رسول اللہ پڑھے آئے ابراہیم خلیل اللہ کی امت فرمایا لا الہ ابراہیم اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھیں گے لیکن ابراہیم تیرا کلمہ محمد رسول اللہ ہوئے گا اللہ نے فرمایا دنیا میں پتہ چل گئے کہ یار نام نبی ہوں گے
تو ساڑھے اللہ آئے سننا اچھا سرکار جو کی بنے ہیں اللہ نے ساڑھے کو بات آنے لیا نبیان کو کیوں لیا اللہ نے بتا کہ انسان کا کوئی اعتبار نہیں یہ جائے گا تو کوئی کسی مسلک دا بن جائے گا کوئی کسی مسلک دا بن جائے گا جو یار دا وعدہ کر کے اتنے جان گے اپنے آپ کو چینج کر لیں گے مذہب چینج کر لیں گے جڑا ہندوؤں کے گھر پیدا ہویا وہ ہندو بن جائے گا جڑا عیسائیوں کے گھر پیدا ہویا وہ عیسائی بن جائے گا اور میں ایسے انسان دا کوئی اعتبار نہیں میں انسانوں کے وچوں جڑے اشرف مخلوقات نے انہاں دے وچ جڑے میرے پیارے پیغمبر نے اور میں انہاں کو وعدہ لیا ہے یا اللہ لیکن پیغمبر موجود نہیں ہوں گے فرمایا ایک رات ایسی بنا چھوڑا گا ایک رات ایسی بنا دے گا کہ سارے نبیوں کو مسجد اقصی سے اکٹھے کر کے اپنے یار کو سجا کے اپنے یار کو بنا کے اپنے یار کو سنبھال کے مسجد اقصی دے وچ انٹری دے گا میرا یار آوے گا نبی اٹھ کے کھلو جان گے اٹھ کے استقبال کرن گے کہ میرے نبی کا کتاب بھی کر لیں گے اور نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی امت شامل کی ہوگی جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسجد اقصی دے وچ آئے اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ نے وعدہ لیا کہ اللہ فرمایا میرے نبی کے ایمان بھی لے کے اور میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے اور جو سارے نبی اکٹھے ہو گئے جو سارے نبی مسجد اقصی دے وچ اکٹھے ہو گئے اللہ کو دعا کرتے ہیں سونے ربا تو کیا کیسی اپنا میں رسول بھیجا گا یا اللہ بھیجیا کوئی نہیں اساں وصیت کر کے آ گئے ساڈی اولاداں دے وچ تیرے نبی دا ذکر موجود رہے یا اللہ بھیجیا کوئی نہیں اللہ فرمایا ایک رات ایسی بنا دے گا اور میرے سارے نبیوں تیرے گلے دور ہو جائیں گے تیرے شکرے دور کر دے گا میرے آقا جی تو مسجد اقصی دے اندر میرے آقا تشریف لے کے آئے جناب آدم نے سب سے پہلے جن بھی نبی سارے مخاطب کر کے حضرت آدم فرماتے ہیں جو اقصی آدم علیہ السلام نے آگیا انبیاء سارے کھڑے ہو جاؤ ابو البشر سن سب کا افضل تعالیٰ سن انہوں نے بزرگ سن پہلے انسان سن آگے سارے کھڑے ہو جاؤ نبیوں کا نبی آگے ہے ان کا ارادہ دلہن آگے ہے اور جس نبی کے متعلق رب نے تاڑے کرو باتیں لے سن رب نے آگیا کہ میرا جنہوں شانہ والا رسول آ جائے وہ دے ایمان بھی ضرور لے کے آیا دے لام تقید بنون تقید سکینہ انتہائی نگہداشت کے نال رب نے تحت لائیے فرمایا ضرور بھی ضرور یار کے ایمان لے کے آیا دے نبی یار کی مدد کرے آ دے یار تیرے نبی کی مدد کرے فرمایا میرا آج دی رات میرا
علی کا بھی ادب کیا، تو نے عمر کا ادب کیا، تو عثمان کا ادب ہے، تو حیدر کرار کا ادب ہے، اور جس سے میرے آقا موڑ لگاتے جائیں گے ہم کہتے ہیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ آج دیکھو نا، کوئی وزیر اعظم ملنا ہوگی نا، وہ تو سیکٹری دسے گا کہ وزیر اعظم صاحب سے پی ایم صاحب سے اے عدالت نے اینڈ کہا جے اینڈ گفتگو کریا جے، اے جانی کے اس معاشرے کا ایک ایسا لمحہ ہے کہ جناب کانسٹیبل ہوگے گا، وہ آگے گا کہ یہ صحیح صاحب اینڈ ملیا جے، یہ ایسا ہی دسے گا، ایسے تو صاحب اینڈ ملیا جے، ایسے تو دسے گا، ایس پی دے عدالت نے، ایس پی دسے گا، ڈی پی او کی عدالت نے، لیکن یہ ساڈا معاشرہ ہے جڑا ادنا بندہ وہ اعلیٰ کا طریقہ دستا ہے، وہ ادب دستا ہے، واحد کائنات کے اندر ایک دربار مصطفیٰ ہے جتا ادب کوئی ادنا بندہ نہیں دس لیا بلکہ کائنات کا رب دس لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا ادب رب نے بیان کیتا ہے، ابو بکر نے بیان کیتا، رب نے بیان کیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی تو آواز تاری بلند نہ ہوئے، سبحان اللہ۔ میرے نبی تو سامنے اتانا کرے آجے، میرے نبی کے سامنے ایسی گفتگو نہ کرے آجے کہ یہ جان کے عذاب کے خلاف ہوئے، میرے نبی کے دروازے کے قبیلہ بنی تمیم کے لوگ آئے، آ کے دروازے میں دستک دے دیتی، کسی نے ابوا کھڑکونا کوئی جرم نہیں، بندے لوگ کام ہوئے کو آ جائے کوئی جرم نہیں، لیکن جب یار دا دروازہ ہوئے رب نے آکھیا اوتھے دروازہ کھڑکونا بھی جرم ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ حجرات پڑھو، قبیلہ بنی تمیم دے لوگ آئے دروازہ میں دست دیتی، ینادونا ندا دیتی یا محمد، اے محمد ساڑھی گل سنے آجے، کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی ظاہر طور پہ کوئی ایسا جملہ نہیں بولے اے آکھیا کہ محمد ساڑھی گفتگو سنے آجے، رب کی ایک گل بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن نہیں نازل فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں اگلی بار سے کہہ لے سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، فرمایا وہ لوگ جڑے حجرے تو بعد میری کار کو آواز دیندے من وراء الحجرات، اللہ کی ہویا فرمایا اکثرهم لا یعقلون، اکثر کوئی نہیں، انہوں نے یار کا ادب کا پتہ ہی نہیں، اکثرهم لا یعقلون، انہوں نے پتہ ہی نہیں، انہوں نے اتنا شعور ہی نہیں، انہوں نے سینس ہی نہیں کہ یار کا ادب کیویں کرنا ہے، یار کا کرنا کی چاہیے، رب نے فرمایا میں جو ہے میں دسنا یا اللہ کی کریے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فرمایا اگر وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے یار کے دروازے سے بیٹھے رہتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، میرا شعار اپنی شان کے مطابق خود نکل کے آنا یا اللہ پھر بھی آنا سی، فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اے اونا واسطے بہتر سی یار دینا نظرہ دے اللہ اپنے نبی دا ادب دستا ہے۔ اور کچھ لوگ آئے نا میرے نبی پاک علیہ السلام دے آ کے سامنے انہوں نے آکھیا جی نعوذ باللہ من ذالک، حضور دے سامنے بیٹھ دے سن تے ایک لفظ ہے رائنا، کی لفظ ہے بولو رائنا کا مطلب ہے کہ ساڈی رعایت کرو، ایک گل ذرا دوبارہ ریپیٹ فرما دیو، صحابہ نے کوئی گل سمجھ نہ ہونی تو صحابہ نے کہنا کہ ایک گل ذرا سونے دوبارہ دوہرا نہیں دیں دے، یہ دوبارہ دس دیو، لیکن وچ کچھ منافق بیٹھے ہوئے سن جنہاں کھچ کے لفظ کہتے سن رائنا، نعوذ باللہ جنہاں معنی ہے ہوتا سی نظر کفر نباشد، معنی ہے پڑھتا سی اے بکریاں چراؤں والے ساڑھے والے، اے بکریاں چراؤں والے ساڑھے رعایت کرو، ساڑھے پر متوجہ ہو، رب نے آکھے یار دے ایک دروازے تے مومن بھی بیٹھ ہے، منافق بھی بیچ آ جاندے نے، رب نے فرمایا جڑے لفظ دے وچ یار کی بے ادبی کا ایک چھوٹا جا پہلو بھی نظر آتا ہوئے، رب نے فرمایا لفظ نہ بولے آجے، رب نے کسی فائدس کے اندر نہیں، رب نے قرآن کے
فرما دو یہ کون دس رہا ہے اللہ دس رہا ہے کنہ کا اپنے محبوب میں رب پیار ہے کہ رب اپنے یار کے دروازے کے عذاب دس دے اور صحابہ کی بات دسا تھا صحابہ نے جنی دیر تک صحابہ میرے آقا ظاہری طور پہ حیات لے نا صحابہ نے کسی نے جا کے اینج دروازے کو دستک نہیں دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ قاضی اجاز مالک نے شفا شریف میں لکھا ہے صحابہ نے کسی نے جا کے مصطفیٰ کے دروازے میں جا کے دستک نہیں دیتی صحابہ کیا دستک دیتے سر انہاں ناخنا دے نال صحابہ ناخنا دے نال دستک دیتے سر کہ سرکار آ جائیں تو ٹھیک ہے نہ آ جائیں تو اسی دروازے کھولتے ہیں سبحان اللہ لیکن ہم دے سن جانتے کھڑا ہونا میں بڑی دیر ہو گئی تارے کھڑا ہونا میں بڑی دیر ہو گئی آیا
گواہ جی سبحان اللہ وَأَنَا مَعَكُمْ بڑا نکتے کی بات سننا کہ سب سے آئے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ میں اس کام دے وچ تہاڈے نال سبحان اللہ میں اس کام دے وچ تہاڈے نال یعنی کہ نبی دا ذکر کرنا کوئی دنیا دا کوئی ملا ملوانا نہ کرے میرے نبی دا ذکر ایک چیز دا محتاج ہی نہیں وہ یا کہ ہم نہیں مانتے نہ مانو میرا نبی تیرے منن دا محتاج ہے نہیں میرا نبی کسی سے منن دا محتاج نہیں میرے نبی نو اللہ فرما دیتے ہو وما علینا الا البلاغ سونا تو پہنچا دیتا ہے اگر جنی قسمت سے ہدایت ہوئے گی تینوں من لگے گا جنی قسمت سے ہدایت نہ ہوئے گی انکار کر دے گا لیکن جدو ذکر مصطفیٰ کی بات آ جائے جدو عظمت مصطفیٰ کی بات آ جائے جدو شان مصطفیٰ کی بات آ جائے اللہ نبیوں کو اکٹھے کرتا ہے نبیوں کو لباتا لیتا ہے نبیوں کو گفتہ چنید کرتا ہے انہوں نے ایک کچھے دے گے رب قرآن بنا کے راہ کے بچے تصدیقی مور لاغے میں فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ اے لوگوں میں تاکہ نالا میں سنیا تیرے مبارک ہوئے تیرے کسی بھی ٹینشن کی لوڑ نہیں اور تیرا تو پہ کام کرنا ہے تیرا ذکر جان کا تو پہ کرنا ہے تیرے کسی بندے کی لوڑ نہیں تیرے نال کوئی ہوئے یا نہ ہوئے لیکن رب کا قرآن کہنا ہے اللہ تیرے نال ہے اللہ تیرے نال ہے اور اللہ جیڑا بھی قیامت تک نبی کی عزت پیرا کرے گا نبی کی شان سے پیرا کرے گا اور تیرے نال کوئی بھی دنیا کی ایجنسی نہیں اور تیرے نال کوئی بھی پاکستان کا دنیا کی اور کوئی فورس نہیں اور تیرے نال فقط پیر میرے لیے جاتا مانتے ہیں فرمایا تیرا آقا کی خطرے نبوت کا کام کرے آقا کی عزت سے کام کرے فرمایا وہ تیرے نال کوئی دنیا میں طاقتہ نہیں فرمایا محمد مصطفیٰ کا یا دلہ کا ہاتھ وہ کی پشتے ہستے ہوتا ہے وہ کی پال پیچھے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے میں کہنا کر سلام امیر المجاہدین باب خاطر حسین رضوی نو جنہا لگتا تو معذور ہے لیکن امت کو کھڑا کر گیا جنہا آپ ساتھی طور سے چل نہیں سے سکتا امت کو کھڑے کر گیا امت کو نظرانہ بھی دے لیے فورسز میں آ گیا ایسا گولی مارتے مارتے اور جوانہ نے اپنے جسم کو کبیزہ اتار کے سوچ دی دیا آقا ادھر آ ستر کر ہنر آزمائے اور تو گولی آزما ہم اپنا جگر آزما سبحان اللہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی اور موجودہ جنہیں شاہبان مصطفیٰ وزیر آباد بیٹھے ہیں نا حضور دے غلام انہاں نے کیا کرنا رینجر نے آرڈر کر دیتے فلیکس لگا دیتی انہاں کا جل آگے کراس کرے گا ساسے گولی مار دے آگے 2000 جوان انہاں کا گولیاں سٹیاں کر لیا گنہ تھان لیا انہاں اپنے جسم سے کپڑے ملا دیتے کمیزہ اتار کے پنینا اتار کے انہاں کے سینے بنے مصطفیٰ واسطے نے یہ سینہ ہے مصطفیٰ واسطے تانوں گولی چلاؤنی ہوتی ہے لیکن بابا سادہ دس ہے جتوں بھی عزت مصطفیٰ کی بات آئے گی اور دوسرا اعتبار ہوگے اور پیچھے کان رکھا کے بچے گا نہیں بلکہ سینہ کان کے کرے گا اور ستم بھر ادھر آ ہنر آزمائے اور تو تیر آزما ہم جگر آزما دے بابا دس گیا امت کھڑی ہو گئی امت کھڑی ہو گئی بابے دے پیچھے لوگ آندے نے کہ بابا جی دے کوئی کاؤنٹ کتے نے پیسہ کتے ہوئے خدا دی عزت دی قسم بابے دا کسے بینک دے وچ ایک اکاؤنٹ بھی ثابت نہیں ہویا سبحان اللہ ایک اکاؤنٹ بھی بابے دا نام دا نہیں انہاں کا پیسے کتھوں آندے نے بابا فرماندا کون تے کاغذ میں تو مو چاہیے کون تے کاغذ میں تو مو چاہیے
تین مرلے دے توجہ کرے تین مرلے دے مقام دے پوری زندگی گزار دے گا لوگ جناب آقا کے مسجد کی رہائش وچ پوری زندگی گزار دیتی ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ایک مرتبہ MLA نہیں بنیا ایک مرتبہ MP نہ بنیا ہوئے گا وہ کبھی وزیر نہیں لیا ہوئے گا وہ جناب کوئی دنیا کا وہ دے کول نہیں ہوئے گا لیکن جدوں وہ دنیا کو حق ملے گا فرمایا اگر وہ پونے 2 کروڑ بندہ اصل جنازے چنا بھیجیے تو سانو محمد کتنے لوگوں نے حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی بڑی سنی ہے کہ نہیں بابا جی فرمایا کرنے سن نبی پاک دا میلاد حلیمہ سعدیہ دے گھر دا بھی بیان کرو لیکن نبی دا احد تے جانا بھی تے بیان کرو نبی دا بدر تے جانا بھی بیان کرو نبی جنہوں انتقال فرما کے نبی تے کرو 12 تلواراں نکلیاں نے انہوں 12 تلواراں آقا کریم علیہ السلام نے وہ قادر واسطے سن میرے آقا جدوں میدان لگتا سی نا آقا اپنی تلوار لہرا کے آتے سارے آنا محمد ابن عبداللہ وہ کائنات والو میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا محمد میرا نام ہے میرے آقا میدان میں بھی آتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آقا کا ملاد ولادت بھی آقا کا ملاد ہے اور آقا کا میدان ہے جنگ میں جانا بھی یہ آقا کا ملاد ہے اور دنیا کو بتاؤ کہ میرے آقا کو آقا ہے کہ جب اسلام پہ مشکل وقت آتا تھا میرے آقا میدان میں ہوتے تھے میرے آقا بدر میں جاتے تھے میرے آقا احد میں جاتے تھے میرے آقا کریم غزوہ تبوک میں جاتے تھے اور دنیا کو بتاؤ اے میری امت کبھی بزدل نہ بن جانا کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم مر جائیں گے ہم مٹ جائیں گے نہ جب اسلام کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے اس وقت تلوار لے کر باہر نکلنا یہ محمد کا بھی طریقہ ہے اور محمد کے جارہ کا بھی امام حسین سے بڑھ کر کون امن کا دائی تھا بولو امام حسین سے بڑھ کر کون امن کا دائی تھا امام حسین ابن علی نے آپ مسجد مدینہ پاک میں رہتے مسجد نبی میں نمازیں ادا کرتے 50,000 نمازوں کا ثواب امام حسین ادا کرتے رہتے آج جو نا تسبیح کی ضرورت نہیں ہے ہم تسبیح پڑھ ہماری تسبیح سے کافروں کو کوئی سروکار نہیں آپ تسبیح پڑھتے رہے آپ عید کی نماز پڑھ لیں امریکہ کے اندر آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں یورپ آپ کو سیکیورٹی دیتا ہے کہ آؤ نمازیں ادا کرو آؤ تسبیح بیان کرو آؤ جمعے ادا کرو لیکن جہاد کی بات نہ کرو وہ تمہاری تسبیحوں سے کفر نہیں کرتا جب ایک نوجوان 17 سال کا نوجوان 18 سال کا نوجوان جب 3 دن فٹ بلند ہو کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ تمہاری والے 14 صدیوں کے بعد بھی ہم صحابہ کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا مال بھی حاضر ہماری جان بھی حاضر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہم ادھر بھی حاضر ہم قبر میں بھی حاضر اور تمہاری والے میدان حشر میں بھی کہ آپ کے غلام حاضر جب یہ نوجوان اٹھ کر مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے کفر ڈر جاتا ہے اور علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ فاقہ بش جو ڈر
سینے میں ہے وہ سمجھ لے وہ تو مدینے میں ہے، وہ اگر وہ کسی محفل میں جگہ گر سمجھ لو وہ تو محفل بھی مدینے میں ہے، وہ تو محفل بھی مدینے میں ہے۔ اس مصطفیٰ کو سینوں میں آباد کرو، اور جب یہ نوجوان لڑکے اٹھیں گے نا، خدا کی عزت کی قسم آپ نے نہیں دیکھا محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا۔ آج 17 سال کے نوجوان کہتا ہے میرے کی پتہ جی کی کرنا ہے کی نہیں کرنا۔ غازی علم الدین کا آج عرس مبارک ہے، آپ کو پتہ ہے؟ سبحان اللہ۔ 31 اکتوبر یوم غازی علم الدین شہید ہے۔ ایک بات غازی علم الدین کے کر کے، کیونکہ آپ کے بھی ٹائم کافی ہو چکا ہے، آج ایک اس عاشق رسول کا آج یوم وفات ہے کہ جس عاشق رسول نے ایک اس بندے کو قتل کیا کہ جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا کی بیعتمی میں کتاب لکھی۔ غازی علم الدین نے 21 سال کا جوان ہے، کسی مسجد کا قاری نہیں تھا، وہ کسی مولوی کا بیٹا نہیں تھا، کسی محدث کا بیٹا نہیں تھا، وہ کسی پیر کا بیٹا نہیں تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن جب ایک پہاڑ کے اندر جاتا ہے ادھر ایک بابے کو دیکھا کہ تہجد کا وقت ہے، بابا مسجد میں بیٹھ کر سجدے میں ساروں کو تار ہو رہا ہے، جا کے پوچھا بابا اتنے درد سے کیوں روتے ہو؟ اور بابا کہتا بیٹا آج اس جسم میں وہ طاقت نہیں ہے، آج ان بازو میں وہ جان نہیں ہے۔ بابا بتا تو صحیح اگر طاقت کی بات ہے تو یہ 21 سال کا جوان تیرے سامنے ہے، اپنی جان بھی قربان کر دے گا، بتا بابا طاقت کا کیوں گلا کر رہا ہے؟ وہ بابا کہتا بیٹا لاہور کی سرزمین پر راجپال ہندو نے میرے آقا کی شان میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اگر آج طاقت ہوتی تو مصطفیٰ کا بدلہ لیتا، اسے قتل کر دیتا۔ ابن الدین کہتے بابا اب صبر کرنا، چند دنوں کے بعد تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد کا غلام اس کافر تک پہنچ بھی گیا ہے اور سولی پہ جا کے سونا بھی لے گیا۔ غازی علم الدین نے اس کافر کا کام تمام کیا۔ جب حضور کی عزت کی بات آ جائے پھر نرم بات نہیں ہوتی، یہ پھر امن کی بات نہیں ہوتی، امن ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جب امن ہو جس وقت حضرت بلال کو امیہ نہ مار رہا ہو، جب امیہ مار رہا ہو پھر امن کی بات کرنا تو بزدلی ہے۔ فرمایا امن اس وقت ہونا چاہیے جب بلال مکے میں مار نہ کھا رہا ہو بلکہ کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کے اذان سنا رہا ہو، اس وقت امن ہوگا۔ وہ امن کی بات کرو جب اسلام کو امن ہو پھر امن ہے، جب اسلام مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، آقا کی ختم نبوت پریشانی میں ہو، حضور کی ختم نبوت میں حملے کیے جا رہے ہو، پھر امن کی بات کرنا یہ بزدلی ہے، لیکن جب آقا کی عزت کے بات آ جائے تو پھر کہنا کہ کیا چیز میں پیش کروں، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہارا ہے۔ غازی علم الدین نے کافر کو قتل کر دیا۔ عشق کی بات یہ ہے بندہ پوری زندگی حدیث پڑھاتا رہے، پوری زندگی قرآن پڑھاتا رہے، بندہ اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن جس وقت عشق کے فیصلے کر کے جس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے خدا کی عزت کی قسم وقت کے بڑے بڑے عالم نے اسے قدموں میں اپنی پگڑیاں اتار کے رکھ دیتے۔ جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، انگریز کی حکومت تھی، 1929 کی بات ہے، آپ کو سزائے موت دے دی گئی، آپ شہید ہو گئے، اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کا نام ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جب لاہور کی سرزمین میں انہیں لے کر آئے نا تو سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ، اور سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ آپ کو پتا چلا حدیث پاک پڑھا رہے تھے، کیا پڑھا رہے تھے؟ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، کسی نے کہا حضور آپ نے آگے جنازہ پڑھانا ہے، آگے آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ غازی علم الدین کی میت لاہور کی میانی قبرستان کے لیے آ چکی ہے۔ سید دیدار علی شاہ حدیث پڑھا رہے تھے، آپ کا ضابطہ تھا، آپ کا قاعدہ تھا، آپ حدیث پڑھاتے ہوتے حدیث کا وقت ہوتا، آپ فرماتے اگر میرے بیٹے کا جنازہ بھی ہوتا تو میں نے نہیں جانا تھا، یہ تو عاشق کی بات ہے
بھی نہیں کر سکتا کہ میں نے جا کے پیشانی چومتا. اس کی پیشانی مصطفیٰ نے چومی ہے اور میں اب سید ہو کے اعلان کرتا ہوں جو میرے نامے کی عزت پہ پہرا دے گا وہ اگر چندوارا کا پتر ہوئے سید کو دے قدمان سے اپنی پگڑی بھی رکھ دے گا اور وہ دے قدمان چوم کے دنیا نو دسے گا. لوگوں اسلام ہو نہیں جنیا تسا سمجھتے ہو عزت ہو ہے جنہی مصطفیٰ کی غلامی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ایک سید کی بات ہے. آپ دوسرے سید کی بات سن. آل رسول سید ادار علی شاہ محدث لاہوری جس وقت جنازے کی صفحہ بن گئی جنازہ تیار ہو گیا قبلہ سید ادار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہا حضور آپ جنازہ پڑھائیں. سید ادار علی شاہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. جب مصلی پہ کھڑے ہوئے نا تھوڑی دیر ہوئی تو بے ہوش ہو کے کشی تاری ہوئی زمین پہ گر جاتے زمین پہ گر گئے. لوگوں نے پانی ڈالا چہرے کے اوپر فیس کے اوپر پانی ڈالا اور سید ادار علی شاہ کو ہلایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آپ لوگ کہتے ہیں حضور کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے آپ کو عاشق کا جنازہ پڑھانے لگے تھے. سید ادار علی شاہ روتے ہوئے کہتے ہیں اور لوگوں تم کیا جانو میں نے کیا دیکھا ہے کیا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے ان نیلا نبی ہو وہ تو پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کی قسمت میں کہاں ہے کہ دار مصطفیٰ ابو چالوں کو محبوب دکھائے نہیں. ان کو نظر نہیں آتے جن کے سینے میں نور مصطفیٰ نہ ہو. کہتے کہاں ہے نبی کیا ہے ان کو نظر آنے بھی نہیں ہے کیونکہ انداز حسینوں کو نہیں سکھائے جاتے. ان نیلا نبی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کی قسمت میں کہاں ہے کہ دار مصطفیٰ ابو چالوں کو تو محبوب دکھائے نہیں جاتے. سید ادار علی شاہ کہتے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ آپ کی حدیث پڑھائی قرآن پڑھایا امامت کرتے رہے مسائل بتاتے رہے دین کی خدمت کرتے رہے کبھی ایک مرتبہ بھی اپنا دیدار نہیں دیا. آج عاشق کا جنازہ ہے میرے آقا کو تشریف لے یہ جملے اگلے بڑے کیا عثمان میرے آقا تشریف لے کے آئے کہ علم و دین کے جنازے پہ. سبحان اللہ. کس کے جنازے پہ علم و دین کے جنازے پہ. جب علامہ اقبال قبر میں اتارنے لگے نا غازی علم و دین کو تو علامہ اقبال کہتے ہیں کان کے اندر علم و دین کے کہتے ہیں علم و دین کے جو نبی پاک کی کچہری سے جاوے نا ہائے 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 جو نبی پاک کی کچہری سے جاوے نا اس وقت جا کے آقی سونے اقبال بھی تاڑا ایک غلام ہے انہیں دے بھی قیامت آلے دن انہیں عیب چھپا کے نظر کرم فرماتے آتے. علامہ اقبال غازی علم و دین جنازے کا قبر سے اتار لیا. علامہ اقبال گل کر رہے ہیں بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے سن کہ ہموں حضرت غازی علم الدین نے آواز دیتی ہے. اور اسے کو سوچے کہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کے اندر شہید زندہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قرآن کے اندر شہید زندہ ہے. بابا جی فرماندے نے جدو علامہ اقبال گلاں کری جا رہے اپنے ٹکڑے سنائی جا رہے آدھے سونے آ بھی آ گیا جی کسی مصطفیٰ دے دیوانے ہو تب نبی پاک نے اپنے کچہری سے بلایا ہے جیل پڑھا کے مولا علی لے کے گئے نبی علی جیل تو فرمایا کہ کسی نبی پاک کی کچہری سے جایا جائے تو میرا بھی ذکر خیر کر دیا جائے آقا میرے کے کرم فرما دے علامہ اقبال اللہ کر دے علم و دین بول کے آتے رہے اور بابا بار جائے گا کہ پردہ کرے گا سلیقان رکھے گا مصطفیٰ اور کے نظریہ اللہ سارے سنا دے لگا اقبال باہر سے جانا قبر ویلی سے کر دے وہ قبر سے باہر ہونے کا پردہ ہوئے گا تو یار آ جائے گا یار آئے گا تو تیرا بھی ٹکڑے سنانا گا نالے کمانا گا
صدقہ ہمارے یہ سینوں کے اندر بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، محلے داروں کا یہ جو بغض ہے، کینہ ہے، اللہ اس کو نکال کر اس کے مصطفیٰ کی لازوال دولت سے مالا مال کرو۔ اللہ ہمیں علم و دین بننے کی توفیق دے۔ جب بھی آقا کی عزت میں بات آئے ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بولو، میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج اپنا سب پیغمبر خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ بتلا دو گستاخان نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من صف نبیًا فقتلوا، من صف نبیًا فقتلوا، رہے گا یہی ان کا، چرچا رہے گا، رہے گا یہی ان کا، چرچا رہے گا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد۔ دنیا سے مسلمان کیا۔